آزاد کشمیر، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں شدید زلزلہ، شرجیل میمن کے گرد مزید گھیرا تنگ، ایک اور ریفرنس دائر، نیب کا خورشید شاہ کی رہائش گاہ پر چھاپا، شواہد کی کھوج، گرفتار ملزم لیاقت قائم خانی، بہتی گنگا میں کس کس نے ہاتھ دھوئے، مراد علی شاہ نیب کے روبرو پیش نہ ہوئے، معاملہ کیا؟ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ سب میں پہلے اور سب میں اہم بات جو آج زلزلہ اس وقت آیا اور اس زلزلے کے بعد ہونے والی تباہکاریاں یا جو ڈیمیجز اب تک ہوئے ہیں وہ انسانی جانوں کا نقصان ہے یا انفراسٹرکچر ڈیمیجز جو ہیں ان کا تخمینہ، ان کا اندازہ اس وقت لگایا جا رہا ہے۔ بیسکلی سب میں زیادہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے کچھ شہر، اسپیسیفکلی آزاد کشمیر جو ہے جہاں سب میں زیادہ امپیکٹ ہوا ہے، اس کے علاوہ دیگر اور علاقے پورے ملک کے جہاں جہاں اس کے ڈیمیجز ہوئے ہیں، جانوں کا نقصان پہلے کچھ دیر قبل 4 یا 5 بتایا جا رہا تھا، پھر اب اموات 10 سے زیادہ بتائی جا رہی ہیں، اسی طرح زخمیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہے۔ تو یہ تو یقینی طور پر جو ڈیمیجز اس سے ہوئے ہیں ان کا تخمینہ وقت کے ساتھ مزید ڈیولپنگ اسٹوری ہے تو پتہ چلتا جائے گا کہ کتنی جانوں کا نقصان یہاں پر ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کتنا نقصان مالی یا پھر جو املاک کا نقصان ہوا ہے، کیونکہ کئی عمارتوں کے تباہ ہونے کی بھی خبریں ہم تک موصول ہوئی ہیں اور فوٹیجز بھی موصول ہوئے ہیں۔ تو یقینی طور پر یہ بڑے ایک امپورٹنٹ، ایک اندھوناک ثانیہ ہے اور امپورٹنٹ اس لیے کہ اس وقت ہمیں ایک یکجہتی کی ضرورت پڑے گی اس کو ڈیل کرنے کے لیے، اس کو جس طرح بھی سٹیزن لیول کے اوپر، اسٹیٹ لیول کے اوپر اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، یہاں پر ریلیف ایکٹیویٹیز کے لیے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آرمی چیف کی طرف سے نوٹس لیا گیا، آرمی چیف نے فوری طور پر آرمی ٹروپس، میڈیکل جو پوری سپلائی لائن ہے وہ سب ڈسپیچ کی ہے فوری طور پر انہوں نے آزاد کشمیر کی طرف، اور یہ بھی کہا گیا جی کہ وہاں پر ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اسٹیٹ کا ریاکشن سامنے آ چکا ہے اینڈ وی آر ہوپ فل کہ اس سسٹم میں ریاست کا جو رسپانس آیا ہے یہ ایڈوکیٹ ہوگا ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے، لیکن این ڈی ایم اے کی طرف سے بھی کوششیں ابھی کچھ آئی ہیں سامنے، لیکن یقینی طور پر کچھ اور بہتر کوششیں سرکاری سطح پر اور کی جا سکتی تھیں جو ہونی بھی چاہیے، آئندہ ہمیں امید ہے کہ نظر بھی آئیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں کیونکہ ہم بدعنوانی کے لحاظ سے آپ کے سامنے لیٹسٹ ڈیولپمنٹس بھی روز شیئر کرتے ہیں، تو آج آپ کو بتاتے چلیں کہ جناب شرجیل انعام میمن صاحب کے خلاف ایک اور ریفرنس دائر ہوا ہے۔ یہ ریفرنس ایسٹ بیونڈ مینز کا ہے۔ اس سے پہلے شرجیل احمد صاحب کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ ایڈورٹائزنگ ریونیوز کے اندر، ایڈورٹائزمنٹ اور انفارمیشن منسٹری کے اندر مبینہ بدعنوانی کا تھا۔ یہ ریفرنس جو دائر ہوا یہ ایسٹ بیونڈ مینز کا ہے۔ اب اس ریفرنس سے متعلق کیونکہ ای بی ایم اس کی منظوری یعنی ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ میں نیب کی منظوری دی جا چکی تھی، اس ریفرنس کے کیا مندرجات ہیں، کیا تفصیلات ہیں، کچھ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں۔ یہ جو ریفرنس ہے اختیارات کے ناجائز استعمال اور آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام، ایسٹ بیونڈ مینز کا الزام اس میں شرجیل میمن صاحب کے اوپر ہے۔ اس میں شرجیل میمن صاحب تو ہیں ہی، ان کے ساتھ 12 ملزمان اور بھی ہیں جن کے خلاف اثاثہ جات سے متعلق یہ نیا ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے۔ ان 12 ملزمان میں شرجیل میمن صاحب ہیں، ان کی بیگمات اور اس کے علاوہ دیگر ملزمان ہیں جن کے خلاف کہا گیا جی کہ ٹھوس شواہد اس ریفرنس میں موجود ہیں۔ شرجیل میمن صاحب کی اہلیہ صدف شرجیل، زینت انعام صاحبہ کا نام بھی اس میں بطور ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ ملزمان نے آمدن سے زائد اثاثے بنائے ہیں اور نیب کے مطابق، اس ریفرنس کے مطابق نیب کے پاس اس کا مکمل ریکارڈ ہے۔ سابق وزیر نے بدعنوانی کے ذریعے کئی بے نامی جائیدادیں بھی بنائی ہیں، یہ ریفرنس میں کہا گیا ہے جی، اور بے نامی جائیدادیں خاندان اور ملازمین کے نام پر بنائی گئی ہیں، یہ ریفرنس میں شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی بے نامی جائیدادوں کا ایک اور معاملہ سامنے آ چکا ہے۔ شرجیل میمن صاحب جو کہ ایک اور کیس، ایک اور نیب کا شکنجہ جو ان کے ارد گرد ہمیں سخت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ رضا ہارون صاحب ہمارے ساتھ لندن سے موجود ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، کراچی کے امور، سندھ کے پورے امور اور ملکی امور پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں لندن سے۔ جناب بیرسٹر خواجہ نوید صاحب سینئر ماہر قانون، آئین و قانون، کراچی اسٹوڈیوز میں ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد بھٹی صاحب سابق ڈی جی نیب ساتھ ہوں گے ہمارے۔ رضا ہارون صاحب، ڈیولپمنٹ تو یہ جو آن دا اینٹی کرپشن جو ڈرائیو ہے اس فرنٹ پر ایک ہے کہ شرجیل میمن صاحب کے خلاف ریفرنس دائر ہوا ہے نیا، کتنے ہوپفل ہیں آپ جب سنتے ہیں ریفرنسز دائر ہو رہے ہیں، ایسٹ بیونڈ مین سے کیس بن رہے ہیں، اثاثے نکل رہے ہیں، کسی کی جائیدادیں سامنے آ رہی ہیں، کسی کے بینک اکاؤنٹ سامنے آ رہے ہیں، کیا آپ کے نزدیک شرجیل احمد صاحب کا آپ کا اپنا پرسپشن کیا ہے ان کے بارے میں، اور آر یو ہوپفل اباؤٹ دیز ریفرنسز کہ نیب کچھ کرے گا بھی یا پھر یہ میڈیا کی حد تک ہی رہیں گے؟ رضا ہارون صاحب۔ تھینک یو زفان صاحب۔ سب سے پہلے تو میں ظاہر ہے کہ ایک بڑا قدرتی سانحہ ہوا ہے
تو میں چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کہ اللہ تعالیٰ اپنا خیر کرے، کرم کرے، رحم فرمائے، ہم پہ اپنا کرم کرے، اپنا رحم فرمائے. زلزلہ جو ہے وہ ظاہر قدرتی آفت ہے، اور قدرتی آفت کے پیچھے کئی وجوہات ہوتی ہیں. ہم سب اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے رحم کی اپیل کریں. دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ نے بات کی، یہ وہی گناہ ہے، یہ وہی سلسلہ ہے کرپشن کے حوالے سے جو سندھ میں تو گزشتہ 11 سالوں سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. اسی طریقے سے وفاق میں، پنجاب میں اور خیبر پختونخوا کی بھی سٹوریز ہیں. بلوچستان کے معاملات کا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن یہ سٹوریز ہی ہیں. جب تک کہ ان کو باقاعدہ پروسیکیوٹ کر کے نہ صرف یہ کہ نیب کی عدالتوں سے بلکہ اپیل کے تمام فرائض سے گزار کر کنوکشن کی سٹیج پہ لے جائیں اور سزائیں ہوں، اس وقت تک معاشرے میں سیفان ڈیٹرنس پیدا نہیں ہوتا. ہم اینگزائٹی تو بہت پیدا کرتے ہیں، ہم امیدیں تو بہت زیادہ پیدا کرتے ہیں. جو آپ نے ساری باتیں بتائیں ریفرنس کے حوالے سے، یا ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے ریفرنس تھا، اس کی باتیں لے لیں، یا یہ خورشید شاہ صاحب کے ریفرنس ہیں، لیاقت قائم خانی کی سٹوریاں ہیں، ان کے بھائی کچھ کہہ رہے ہیں. جب تک کہ آپ کسی بھی چیز کو پروپیگیٹ کرنے کے بعد، خاص طور پہ کرمنل یا کرپشن لیول کی جو ایلیگیشنز ہوتے ہیں، ان کو آپ نہ صرف عائد کرنے کے بعد، چارج کرنے کے بعد، جب تک آپ پروسیکیوٹ کر کے اس کو کنوکشن کی سٹیج تک نہیں لے کر جائیں گے، ڈیٹرنس کریٹ نہیں ہوگا. الٹا ہوتا کیا ہے، انکریجمنٹ ہوتی ہے لوگوں کو. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک معاشرے کا ایک اور طریقہ ہے زندہ رہنے کا، کمانے کھانے کا، کہ جی کماؤ کھاؤ، مقدمہ ہوگا تو کیا ہوگا، پلی بارگین ہوگی، کچھ لے دے کے باقی جو ہے وہ وائٹ منی ہو جائے گی. تو آئی ایم ہوپ فل. ظاہر ہے میں اللہ کی ذات سے تو نا امید نہیں ہوں، اسی طریقے سے میں ملک کے نظام سے تو نا امید نہیں ہوں، لیکن میں اس نظام کو چلانے والے جو لوگ ہیں ان کی کارکردگی جو ہے وہ بڑی تسلی بخش کوئی ایسی ہے نہیں. کوئی ہمارے پاس ایسی کنوکشن نہیں ہے جب تک کرپشن کو لے کر، بڑے میگا کرپشن کے کیسز کو لے کر مجھے نہیں یاد پڑتا. پلی بارگینز تو ہو گئی ہیں، ڈیلز تو ہو گئی ہیں، لیکن کنوکشن مجھے نہیں یاد پڑتا کرپشن کو لے کر. کوئی اگر میگا کرپشن کیس میں اسکینڈل میں کوئی کنوکشن ہوئی تو مجھے یاد دلائیں. تو ہوپ فل تو ہم ضرور ہیں، لیکن دیکھیں نا جو آپ نے بات کری، اگر ایسڈ بیونڈ مین تھے تو ڈائریکٹ نیب آ رہا ہے نا، بیچ میں ایف بی آر کہاں گیا، بیچ میں اینٹی کرپشن کا ادارہ کہاں گیا، بیچ میں ایف آئی اے کا جو ہے وہ اینٹی منی لانڈرنگ سیل ہے وہ کہاں گیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے جو ادارے پروونشل ہوں یا فیڈرل ہوں یا اتھارٹیز ہوں، یہ سب اگر ناکام ہو رہے ہیں تو نیب کو کودنا پڑا. تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان یہ والا بھی پیدا ہوتا ہے کہ جی ہمارے ہاں کیا ساری کی ساری کارروائی نیب نے ہی کرنی ہے، اور پبلک آفس ہولڈرز کے خلاف یہ باقی سارے ادارے جو ہیں کیوں ایکشن نہیں لیتے یا ان کے نوٹسز کیوں نہیں ہوتے. تو بڑے بڑے سوالیہ نشان پیدا ہوتے ہیں اتنی بڑی بڑی میگا کرپشن کیسز کو سننے کے بعد. اچھا، یہ جو شجیر احمد صاحب کا خواجہ نوید صاحب معاملہ ہے، یہ اس سے پہلے ان کی کمر میں تکلیف رہتی تھی مسلسل، پھر یہ اسمبلی میں جب آئے ابھی ریسنٹلی کچھ دن قبل، تو اسمبلی میں باقاعدہ کہا گیا جی کہ آپ کی کمر میں تکلیف تھی جب آپ نیب کی تحویل میں تھے، اور جیسی آپ کی بیل ہوئی ہے یا آپ نکلے اس کیس سے تو اس کے بعد کمر کا درد ختم ہو گیا. تو اس پہ اسپیکر صاحب بھی ہنسے بڑی زور سے. میں نے کہا آپ وکیل ہیں ماشاءاللہ، آپ کے پاس بڑے ایسے لوگ اکیوز آتے ہوں گے، تو یہ معاملہ کیا ہے ماجرا کہ نیب میں جب جاتے ہیں تو کمر میں تکلیف ہوتی ہے اور جب معاملہ ہو جاتا ہے تو ہٹ جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے؟ ظاہر ہے جب آپ جیل میں ہوتے ہیں تو اس وقت یہ النس کی گراؤنڈ کے اوپر میکسیمم مراعات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پہلی جو مطلب جیل کاٹنے کی آسان ترکیب ہے وہ یہ ہے کہ ہاسپٹل شفٹ ہو جاؤ. تو اب اس میں کراچی میں پھر لوگ اپنے اپنے مالی وسائل کے حساب سے کوئی آغا خان ہاسپٹل میں جاتا ہے، کوئی ضیاء الدین ہاسپٹل میں جاتا ہے، کوئی ساؤتھ سٹی ہاسپٹل میں جاتا ہے. پھر ان جو ہاسپٹلز ہیں ان کے جو کمرے ہیں وہ ماشاءاللہ ہوٹلوں کے کمروں سے بھی زیادہ لگزیوریس ہیں، اور ان کے چارجز بھی خیر ہوٹلوں سے 3-4 گنا زیادہ ہیں. تو جنہوں نے اللہ کے فضل سے، اللہ کے خزانے سے یہ عوام کے پیسے سے کمایا ہوا ہے، تو ان کو مطلب 60,000 80,000 روپیہ روز کا کمرے کا دینا کوئی زیادہ مشکل نہیں لگتا. اور اگر وہ مہینے کا وہاں گزار لیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ 24 لاکھ روپیہ مہینہ ہے. تو اگر 100 کروڑ کا کیس ہے یا 400 کروڑ کا ہے، جس طرح کے آ رہے ہیں آج کل کیسز، تو اگر انہوں نے وہاں جو جیل میں رہنے کی بجائے اگر کوئی مطلب سمجھ لیں کہ 2-2.5 کروڑ روپیہ یا 3 کروڑ روپیہ ہاسپٹل کا بل دے دیا تو ہاسپٹل والوں کی بھی مدد ہو جاتی ہے اور ان کی جیل بڑی زبردست کٹ جاتی ہے. اور پھر انہیں آپ نے پڑھا تھا نا، سنا تھا بیان کہ وہ کہتے ہیں جیلیں تو ہمارے لیے زیور ہیں. تو پھر ظاہر ہے اگر اس طرح کے آرام دہ جیلیں ہوں
جس میں مطلب آپ کو 5 اسٹار ہوٹل سے بیٹر کمرہ ملے، کیونکہ اس وقت کچھ ہاسپٹلس کے کمرے ایسے ہیں جو واقعی 5 اسٹار ہوٹلس کے کمروں سے بہتر ہیں، کیونکہ ایک تو پاکستان میں ابھی تک سوائے ایک آدھ ہوٹل کے کوئی ہوٹل 5 اسٹار ہے ہی نہیں، یا 5 اسٹار کے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے. صحیح. تو لیکن ہاسپٹل ایسے بن گئے ہیں اور ان کے کمرے بن گئے ہیں جو واقعی 5 اسٹار سے اچھے ہیں، تو اس لیے پھر سب کی کمر میں درد ہو جاتا ہے. پلس یہ ہے کہ اگر ایک آدھ دن زمین پہ یا نیچے گدے پہ سوئیں تو نارمل آدمی کو بھی، جس کو عادت نہیں ہوتی، تو اس کو بھی کمر کی درد تو پھر شروع ہو ہی جاتی ہے. تو وہ عمر شریف اپنے ایک پروگرام میں کرتا ہے، کہتا ہے کہ جسم کے اور بھی بہت سے حصے ہیں، یہ آپ کی کمر ہی میں درد کیوں ہوتا ہے. ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے. رضا صاحب، کیونکہ یہ بات شاید ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، رضا ہارون صاحب کا شکریہ، آپ نے جوائن کیا تھا. اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں بے نقاب میں. کچھ اور اہم معاملات، ایک دو اور، یعنی نیب کے چھاپے خورشید شاہ صاحب کے گھر پہ نیب گئی ہے، وہاں کیا برآمد ہوا ہے. مراد علی شاہ صاحب نیب میں پیش نہیں ہوئے، وجہ کیا ہے اس کی، آخر کا لیاقت قائم خانی کے متعلق کچھ اور انکشافات اس بریک کے بعد بے نقاب میں. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات، اہم ترین حقائق، کچھ اہم شواہد. اب ان شواہد کی کھوج میں نیب خورشید شاہ صاحب کے گھر پر چھاپا مارتی ہے سکھر میں. اور خورشید شاہ صاحب کے اس سے پہلے بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز، 105 بینک اکاؤنٹ، 83 پراپرٹیز، ایک جنیجو فلور مل اور ان کی گلیمر کے نام سے ان کا جو ایک ولا ہے، جو ہاؤس ہے، اس کے حوالے سے ڈیٹیلز نیب حاصل کر چکی ہے. اب کچھ اور تفصیلات کے لیے نیب گھر پہ چھاپا مارتی ہے خورشید شاہ صاحب کے. خورشید شاہ صاحب کے نہ صرف یہ بلکہ ان کے فیملی کے کچھ اور لواحقین، تقریباً 10 سے 11 افراد ہیں جن کے اوپر بھی نیب ایسٹ بیونڈ مینس کے معاملے کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. اسے آج شرجیل میمن صاحب کے خلاف ریفرنس دائر ہوا ہے ایسٹ بیونڈ مینس اور اس وقت ناجائز اختیارات کا، مس یوز آف اتھارٹی کا. اسی طرح خورشید شاہ صاحب کے خلاف بھی ایسا ہی معاملہ کچھ چل رہا ہے. ہمارے ساتھ شہزاد بھٹی صاحب بھی موجود ہیں، سابق ڈی جی نیب ہیں، اور لیاقت شاہوانی صاحب ترجمان بلومت ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، بڑا اچھا تجزیہ بھی کرتے ہیں حالات پہ، ہمیں جوائن کر رہے ہیں. کوئٹہ سے ساتھ موجود ہیں، اور یہاں پر خواجہ نوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہوانی صاحب، آپ سے پوچھوں گا، ریفرنسز تو دائر ہو رہے ہیں، پیسہ کب نکلے گا لوگوں سے، کس طرح نکلے گا، سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے. شرجیل میمن صاحب کے خلاف ہو گیا دائر آج، خورشید شاہ صاحب کے خلاف. شرجیل میمن صاحب کا پہلا کیس تھا، وہ اس سے باہر آ گئے، کمر میں درد ہوا، وہ صحیح، پھر جیل جاتے تھے، پھر باہر آ جاتے تھے، کبھی ہاسپٹل جاتے تھے. یہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ کیسا احتساب ہے شاہوانی صاحب، کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اس کو، عمل کو پورے؟ دیکھیں، جب تک ان کے پاس اچھے وکلاء کو عائر کرنے کے پیسے جب تک ان کے ساتھ رہیں گے، ان کا جو کمر کا درد ہے وہ دل کے درد میں بدل جائے گا، اور ان کا جو زکام ہے وہ کوئی بڑا ایکیوٹ ڈیزیز میں وہ کنورٹ ہوگا اور ان کو ریلیف ملتا رہے گا. بنیادی طور پہ ہمارا جو سماج ہے، ہمارے ملک میں جو نظام رہا ہے وہ طبقاتی رہا ہے. ایلیٹ کے لیے کچھ اور قوانین، عام آدمی کے لیے کچھ اور قوانین. برٹش راج کے دور میں جج صاحبان، ایک بڑا مشہور ایگزم ہے کہ جج صاحبان کہتے تھے کہ شو می دا مین، آئی ول شو یو دا لا. تو اس وقت یہ ایک سسٹم اس طرح کالونیل دور میں رہا ہے کہ پاورفل کے لیے قانون کچھ اور، غریب کے لیے کچھ اور. اب اس وقت 1210 کیسز جو ہے پینڈنگ ہیں نیب کے اندر، اور کیسز چل رہے ہیں، ریفرنسز بھی دائر ہو رہے ہیں. لیکن جو آپ نے سوال اٹھایا، اور وہ سوال جو ہے 22 کروڑ عوام کا سوال ہے کہ ریکوری کیوں نہیں ہو رہی. جب پیسہ ریکور ہو کے سرکاری خزانے میں آئے گا تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جو کیس ہے وہ اپنے منطقی یا حتمی انجام تک پہنچا. ایسے کیسز ابھی تک حتمی انجام تک نہیں پہنچے ہیں. یہ بات طے ہے کہ سندھ کے اندر خصوصاً اتنے ہیوج فنڈنگ کے باوجود این ایف سی کا ان کو حصہ ملتا رہا ہے، فیڈرل گورنمنٹ سے ملتا رہا ہے، اپنی ان کی ٹیکس کلیکشن ہے، اس کے باوجود سندھ کی جو پسماندگی ہے وہ خود ایک سوالیہ نشان ہے. میں اپنے 4 مہینے کا جو تجربہ ہے، رضا ہارون صاحب نے بھی بلوچستان کے حوالے سے ایک سوال اٹھایا کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا. بنیادی طور پہ بلوچستان میں کرپشن نہیں ہو رہی، اس لیے کسی کو نہیں پتہ چل رہا. فیضان 4 مہینے میں سی ایم سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے میں نے یہ ایک نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اگر گورنمنٹ کے ذہن میں کرپشن نہ ہو، نیت میں کرپشن کرنا نہ ہو، کم وسائل میں بھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، کام ہو سکتی ہے، جو وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب کر کے دکھایا. دوسرا میں آپ کو سوال جو رضا ہارون صاحب نے، چونکہ سینئر پولیٹیشین ہے،
اس نے سوال اٹھایا ایف آئی اے پہ نیب سے پرائر جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے رول کے حوالے سے. دیکھیں اس وقت بلوچستان میں میڈیسن، جعلی میڈیسن، جو سب اسٹینڈرڈ میڈیسن کا ایک کیس ہمارے سامنے آیا تھا. گورنمنٹ میں لیبارٹری ٹیسٹ کرایا جس سے وہ سب اسٹینڈرڈ ثابت ہوا، اور وہ کیس جو چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم ہے CMIT اس کو ریفر کر دیا CM صاحب نے، جس پہ انکوائری ہو رہی ہے. اسی طرح اینٹی کرپشن کے جو ادارہ ہے بلوچستان کا، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ، جو اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں جہاں پہ لوپ ہولز ہیں، ہم اینٹی کرپشن کے ادارے کو وہ بھجوا رہے ہیں. تیسرا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ گزشتہ جو بجٹ دیا گیا تھا بلوچستان کو، PSDP میں 2500 جعلی اسکیمات ریفلیکٹڈ تھے، آلموسٹ 31 ارب روپے کے. اسے نہ نیب کے ادارے نے پروب کیا، انویسٹیگیٹ کیا، نہ FIA نے، نہ CMIT نے، نہ کسی اور ادارے نے. خود وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے خود اس کو دیکھا، خود اس کو انویسٹیگیٹ کیا، اس کو پروب کیا، اس کو ڈسن کیا. ایک ایک چیز وہ خود دیکھتے رہے، اس کے کیبنٹ نے دیکھا، اور کیبنٹ کے اپروول کے بعد 2500 جعلی اسکیمات جو پرو پیپل اسکیمات نہیں تھے، جس پہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ضائع ہونا تھا، جو یہاں پر ایک کانٹریکٹر مافیا ہے، ٹھیکیدار مافیا ہے، یا ایسے لوگ جن کا جو دال روٹی ہے، جن کا کچن وہ اس طرح کی اسکیمات ڈلوانے کے بعد ان کو ٹینڈر کرنے پہ چلتا رہتا ہے، تو اس کو ڈیلیٹ کیا گیا، تو پھر نیب کی نوبت ہی نہیں آئی. صحیح. تو ڈیفینیٹلی یعنی آپ کا جو صوبائی سطح کے اوپر آپ نے جو ہے اس پر اینٹی کرپشن کی کاروائیاں متحرک کریں تو اس لیے نیب کی ضرورت نہیں آئی، وہ ٹھیک ہے. دیگر ارشاد بھٹی صاحب، آپ کی نالج اور آپ کی ایکسپیرینس اور ابھی اطلاعات آپ کی اس ریفرنس کے بارے میں کیا ہیں جی، جو دائر کیا گیا ہے شجیل احمد صاحب کے خلاف؟ کیونکہ جو ہمیں کہا گیا جی تقریباً 12 ملزمان ہیں اثاثہ جات کے جن کے خلاف یہ ریفرنس ہوا ہے دائر، اور اس میں نیب یہ کہہ رہا ہے کہ جی ٹھوس شواہد ہیں ایسٹ بیونڈ مینس کہ ہم نے ان کے انکمز اور ایکسپینڈیچرز کے ڈیفرنس بھی نکلوائے تھے، ڈاکیومنٹس کے کیا بن رہا ہے. آپ کی کیا بھٹی صاحب اطلاعات ہیں اس بارے میں، اور یہ کتنا ٹھوس شواہد کے ساتھ ریفرنس دائر ہوا ہے، کیا اس میں تفصیلات ہیں بھٹی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سفان، دو تین چیزیں، ایک تو آپ نے جو پہلے سوال کیا تھا اور ایک ہی آپ نے کہ جو ریفرنس فائل ہوا ہے اس کے متعلق کی بات چیت ہے. میری اطلاع کے مطابق شجیل صاحب کے خلاف 2 ریفرنس تھے جو کہ تیار ہو رہے تھے. ایک مس یوز آف اتھارٹی اور کرپشن کا تھا، اور دوسرا ان کا ایسٹ بیونڈ مینس کا تھا. اور یہ جو اس وقت فائل ہوا ہے یہ کرپشن کا ہے، جو ان کے خلاف مختلف منسٹریز میں انہوں نے رہتے ہوئے جو کرپشنز کی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ان کے ساتھ انوالو ہیں، یہ ان کے خلاف دائر ہوا ہے. اب بات آپ نے پہلے کی تھی، میں اس کو بڑا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ریکوری جو ہے وہ کیوں نہیں ہوتی. دیکھیے، ایک ڈیو پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہونا ہوتا ہے. نیب آپ نے بھی دیکھا کہ جیسے لیاقت صاحب کو جو گرفتار کیا گیا ہے، جو DG پارکس ہیں، ان کے پاس سے تو بہت سارے ہیرے جواہرات اور قیمتی چیزیں اور کیش ریکور ہوا ہے. نیب کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ پیسے پکڑ کے گورنمنٹ ایکسچیکر میں جمع کرا دے جب تک کہ کورٹ سے فیصلہ نہ آ جائے، یا بندہ والنٹیرلی خود بتا دے کہ جی گلٹ اپنا ایکسیپٹ کر لے کہ میں نے واقعی مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں نے یا تو رشوت یا کمیشن لیا تھا، یا گورنمنٹ کے جو اکاؤنٹ سے انہوں نے ایمبیزلمنٹ کی تھی. اگر وہ خود نہیں کرتا تو کورٹ میں کیس چلے گا، اور کورٹ پھر یہ رولنگ دیتا ہے کہ اس کو اتنا فائن یا اس کی جو جائیداد ہے، جو ایسٹ جو ہیں، ان کو ضبط کر لیا جائے اور پھر نیلام کر دیا جائے. تو یہ ایک ڈیو پروسیس ہے، یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر ریکوری ہوتی ہے، اس سے پہلے ہو نہیں سکتی. اب دوسری طرف یہ ہوتا ہے، جیسے بھائی نے یہ بات کی کہ کیس لمبے ہوتے ہیں، وکلا ان کے بالکل ایسا ہی کرتے ہیں وہ، کیونکہ وہ 100 وٹنسز کے نام دے دیتے ہیں. اب اگر 100 وٹنسز ایگزامن ہونی ہے کورٹ کے اندر، تو مجھے بتائیے کورٹ مجبور ہے کہ وہ اس میں ایک وٹنس کو وہ بے شک دیکھتے بھی ہیں کہ غیر ضروری وٹنس نہ ہو، اور وہ اسکروٹنی بھی کرتا ہے کورٹ. لیکن اگر 40-50 وٹنسز بھی آ جائیں تو کیس جو ہے سالہ ہر سال چلتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو وٹنسز چلی جاتی ہیں، یا ریزائن کر جاتی ہیں، یا طبعی موت مر جاتی ہیں، یا وہ خود ہی اپنا انٹرسٹ لوز کر جاتی ہیں اس کے اندر سے، اور ایویڈنس جو ہے اس کے خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. تو یہ 2 باتیں. تیسری بات یہ، جیسا انہوں نے کہا کہ شجیل احمد صاحب بیل پہ باہر چلے جاتے ہیں، یاد رکھیے کہ یہ جو میں آپ کے ہی حادثے سے پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ یہ جو بیل کا گرانٹ کر رہے ہیں، جو امینڈمنٹ کے لیے کوشش ہو رہی ہے کہ جی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو بیل کا اختیارات دے دیں، اگر ایسا ہو جائے گا تو یہ انفلوئنشل لوگ باہر آ جائیں گے، باہر آ کے کبھی نیب کو یہ ایویڈنس کلیکٹ کرنے ہی نہیں دیں گے.
اور ہمیشہ وٹنسز کو بھی یہ برگلا لیں گے اور ان کو بھی انفلوئنس کریں گے، ان کے اوپر پریشر ڈالیں گے، تو یہ سارا اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے یہ ناکام ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ابھی یہ جو چل رہے ہیں، جو لیاقت صاحب کو آپ نے کہا گھر میں چھاپے جو مارے ہیں، آپ نے ذکر کیا، یہ ایک پروسیس ہے۔ جیسے ہی فزیکل ریمانڈ لیتی ہے نیب تو کئی چیزیں ان کے سامنے فوری طور پر آتی ہیں، کیونکہ اس وقت ملزم انڈر پریشر ہوتا ہے اور کئی چیزیں وہ اگل دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ لے جایا جاتا ہے ریمانڈ کے اوپر تو نیب کو امید ہوتی ہے کہ گھر میں، جیسے آپ نے دیکھا لیاقت صاحب کے گھر میں آج خورشید شاہ صاحب کے گھر پہ بھی نیب نے چھاپا مارا سکر میں۔ جی بالکل، دیکھیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لیاقت صاحب کے گھر سے لاکرز ملے۔ اب لوگوں نے، اب یاد رکھیے کہ اگر خورشید صاحب کے ساتھ بے نامی دار ہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی ان بے نامی دار کا ریکارڈ جو ہے وہ گھر میں کہیں نہ کہیں چھپا کے رکھا گیا ہوتا ہے، کیونکہ اگر 100 جائیدادیں ہیں یا 100 چیزیں ہیں تو یاد کبھی بھی نہیں رہتا کہ کس کس کے بے نامی دار کے نام کے اوپر کیا چیز رکھی ہوئی ہے۔ تو نیب اسی طاق میں ہوتی ہے کہ فزیکل ریمانڈ لینے کے بعد گھر سے تلاشی لے کے کوئی وہ ڈاکومنٹس، کوئی کاغذات جو ہے اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے تاکہ کیس جو ہے وہ مضبوط بن۔ یہ جو اکاؤنٹس کی ڈیٹیل ہے خورشید صاحب کے، فائز صاحب، یہ تو تقریباً 105 اکاؤنٹس ہیں اور یہ پورے ملک میں ہی ان کے مختلف اکاؤنٹس ہیں، جگہ جگہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، بے نامی بھی ہیں، اس میں تفصیلات دیگر بھی ہیں۔ تو یہ کیسے یہ سب جو آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے یہ سائیکل، کیونکہ اس سے پہلے نیب انکوائری کر چکا ہے، بند کر چکا ہے انکوائریاں ان کے خلاف، خورشید شاہ صاحب کے خلاف۔ اس دفعہ آپ کو کیا لگتا ہے، اب جو انہوں نے سٹارٹ کیا ہے پھر پریشرائز پولیٹیکل پریشر کچھ ہوں گے، یا آپ کو لگتا ہے اس دفعہ ٹھوس معاملہ ہے، بڑا مضبوطی سے آگے بڑھ رہا ہے، اس دفعہ کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی؟ سر اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب جس وقت یہ لوگ کیس پکڑتے ہیں جی تو اس کی تو اس طرح سے پبلسٹی کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں پاکستان کا سب سے بڑا کیس یہی آ گیا۔ آپ اگر ماضی میں دیکھیں تو جب ڈاکٹر عاصم کا کیس پکڑا گیا تو وہ اس طرح سے اس کی پبلسٹی ہوئی کہ پتہ نہیں 400 ارب روپیہ کھا گئے، 425 ارب روپیہ اور یہ اور وہ 462 ارب بلکہ 462 ارب روپیہ، اور پھر بعد میں دیکھا تو کچھ نکلا ہی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ تو اب وہ کہیں کہ تو یا تو پبلسٹی جو ہے اتنی ہی کریں جتنا کا کیس ہو، یہ نہیں کہ اپنا وہ کارکردگی دکھانے کے لیے اب بتا دیتے ہیں کہ 465 ارب روپیہ نکل آیا اور اس کی وہ پکڑ لی کرپشن۔ تو جب پکڑ لی تو پھر اب وہ کدھر ہے 465 ارب؟ تو بلکہ ایک آدمی مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ جتنے ارب یہ بتاتے ہیں اتنے تو پاکستان کی پوری اکانومی میں پوٹینشیل ہی نہیں ہے، اتنے کے تو ہمارے بجٹ ہی نہیں ہیں جتنے ارب یہ ایک ملزم کا کہہ رہے ہیں۔ باقی یہ جو ہے جیسے لیاقت قائم خانی کا ہے تو وہ تو چلو ریڈ ہینڈڈ ہے اور پکڑا گیا اور ریکوری بھی ہو گئی ہے، اور آپ نے دیکھا کیسے پارک میں مقبرہ بنایا اس نے اپنے باپ کا، کتنا فرمان بردار بیٹا ہے۔ لیکن جیسے ابھی آج چیمہ کی پراپرٹیز تھی، ہم دیکھ رہے تھے کہ نیلام عام کے لیے جو ڈی جی ایل ڈی اے تھا وہ نیلام کے لیے اس پر نیب نے کر دی تھی۔ تو یہ کیا اس طرح سے پلی بارگین پہ جائے بغیر یہ جو تمام ایسٹس قائم خانی کے پاس سے برآمد ہوئے ہیں، 10 ارب کے تو اثاثے برآمد ہو گئے ہیں، جو سامان وہاں پہ سب چیزیں ملی ہیں، پھر 15 کروڑ روپے کا تو شاید سونا ہے، یہ سب کیا نیلام نہیں ہو سکتا؟ نہیں یہ تو پھر ضبط ہو جائے گا نا، کیونکہ اس کا تو جب وہ سورس نہیں بتائیں گے تو یہ تو نیلام ہوئے بغیر ہی ضبط ہو جائے گا نا۔ نیلام تو وہ ہوتی ہے جو اموویبل پراپرٹی ہے، کہ اب اموویبل پراپرٹی لو کے اس کو وہ کہاں پہ رکھیں گے؟ 20 پلاٹس کے ڈاکیومنٹس ہیں، ہاں تو 20 پلاٹس تو پھر نیلام ہو کے جو اس کی پروسیڈز ملے گی تو وہ سارے نیب کے اکاؤنٹ میں جائیں گی، اس لیے کہ وہ ایکسیکر کے پاس ایونچولی جائیں گی، مطلب وہی جو اسٹیٹ کو جائیں گی، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو کیونکہ یہ جن کی ہے وہ 20 پہلے یا تو ثابت کریں کہ بھئی انہوں نے اپنی حق حلال کی کمائی سے یہ 20 پلاٹ خریدے ہیں تو ان کو واپس مل جائیں گے، اور اگر وہ اسٹیبلش نہیں کر سکتے کہ یہ 20 پلاٹ حق حلال کی کمائی سے لیے ہیں تو پھر اس کے بعد تو وہ ضبط ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ال گاٹن منی کے اس میں آ جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایک آدھ پلاٹ وہ بچانا چاہتے ہیں اور وہ اس کو کر دیتے ہیں ایکویٹ کہ بھئی یہ ہماری حق حلال کی کمائی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ عدالت سے بچ جائے، کیونکہ دیکھیں نا عدالت جو ہے وہ آپ کے ساتھ بھی انصاف، اگر اسٹیٹ کے ساتھ انصاف کر رہی ہے تو ملزم کے ساتھ بھی انصاف کرتی ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ملزم پکڑا گیا ہے تو اس کا ذاتی مال بھی کھا جائے۔ اس بات سے دوسری بات جو اگر کسی کو انہیریٹڈ پراپرٹی ہے آپ ابھی بولے تھے واپس ملے گی، اتنے ارب کی پوٹینشیل آپ بتا رہے ہیں، خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ 500 ارب کا مجھ پہ کیس بنا دیا، نیب 15% مجھے دے دے، باقی سارا خود رکھ لے، 85% اچھی آفر ہے شاہ صاحب کی۔ یہ مطلب یہ انہوں نے مذاق میں انہوں نے کہا ہے، مطلب ایک طرح سے مذاق کیا انہوں نے سیریسلی کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ
جیسے میں نے بتایا کہ اکانومی میں اتنا پوٹینشیل ہی نہیں ہے کہ ایک لیڈر 500 ارب روپیہ کھا جائے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر میں نے 500 کھایا ہے تو پھر آپ ہی لے لو, مجھے 1 ارب دے دو. صحیح. تو ان کی بات میں کہتا ہوں کہ وہ مذاق نہیں ہے, سیریس ہے. وہ کہتے ہیں بھئی تم رکھ لو, قوم کا فائدہ ہو جائے. اچھا بھٹی صاحب آپ اس پہ کچھ کہیں گے کہ یہ جو تنقید ہے یہ نیب کے رول پر ہے بڑی امپورٹنٹ, کہ آخرکار یہ پھر الزام اتنا بڑا لگ جاتا ہے, ثابت ہو نہیں پاتا ہے, یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ اور یہ خوشی صاحب نے بھی جو بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے یہ اسٹیٹمنٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کو کبھی بھی انویسٹیگیٹو اسٹیٹمنٹ نہیں لینا چاہیے. ان کا وکیل اگر آ کے عدالت میں یہ کہے کہ جی ٹھیک ہے ہم 15% ہمیں دے دیں اور باقی سارے لے لیں, حتیٰ کہ وہ کورٹ کبھی یہ بھی نہیں مانے گا, کیونکہ کورٹ کہے گا ہو سکتا ہے وہ 15% بھی اسٹیٹ کے ہی ہوں, کیونکہ ابھی جیسے بھائی نے بتایا کہ یہ کورٹ کا ایک پروسیس مکمل ہوتا ہے. 15% تو چیریٹی میں ہی دے دیں. ہاں, تو بات یہ ہے کہ یہ تو کورٹ میں آ کے بات جو ہوتی ہے وہاں بات بنتی ہے, اور کورٹ نے اپنا ایک پروسیس مکمل کرنا ہوتا ہے. پلی بارگین ایک ایسی چیز ہے جس میں بندہ گلٹ ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو چیزیں فوراً جو ہے گورنمنٹ کے ایکسیکر میں چلی جاتی ہیں. لیکن جب کیس پورا چلتا ہے تو پھر بھائی بھی بات ہو جاتی ہے. ابھی جیسے آپ نے کہا ڈاکٹر عاصم کا کیس, اب وہ 465 ارب یا 62 ارب کی بات جو ہے وہ تب تک ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان کا کیس مکمل نہیں ہوگا. اور دوسری بات یاد رکھیں اگر ایک اجازت ہے بریک کی طرف بڑھنا ہے, ایک بریک کی طرف ہمیں بڑھنا ہے, اس بریک کے بعد ہم آتے ہیں تو مزید سوالات. تو پھر آپ کے سامنے یہ بھی رکھیں گے کہ آج نیب میں طلبی تھی مراد علی شاہ صاحب سی ایم سندھ کی, وہ نیب میں پیش نہیں ہو. انہوں نے لکھ کر بتایا وجہ کہ وہ کیوں نہیں پیش ہو رہے, اور انہوں نے ڈیٹ ایکسٹینڈ کرنے کی بات کی. انہوں نے کہا جی کہ ابھی پیش نہیں ہو سکتے. اصل وجوہات آخرکار اس کے پیچھے کیا ہے, اور کیا ان کے بھی گرفتاری کے امکانات ہیں؟ اگر ہیں تو کیوں اور کب؟ بریک کے بعد کریں گے بے نقاب. ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں کچھ اہم ریفرنسز جو آج فائل ہوئے ہیں. شرجیل میمن صاحب کے خلاف ایسٹ بیون مینز, ناجائز اتھارٹی یعنی اختیارات کا ناجائز استعمال, مس یوز آف اتھارٹی. مراد علی شاہ صاحب نیب میں پیش نہیں ہوئے ہیں. خورشید شاہ صاحب کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے نیب کا, اور کچھ اور شواہد یقینی طور پہ اس کی کھوج میں نیب نظر آتی ہے. اور لیاقت قائم خانی کے گھر پر بھی نیب نے ریڈ کیا ہے. نصرت سحر عباسی صاحبہ جی ڈی اے کی رکن ہے, اپوزیشن کی اہم رہنما ہیں, ہمیں ٹیلی فون لائن پہ وہ بھی جوائن کری ہیں. خواجہ نوید صاحب موجود ہیں, لیاقت شہوانی صاحب, اور ہمارے ساتھ شہزاد بھٹی صاحب بھی ساتھ موجود ہیں. نصرت صاحبہ کیا آپ دیکھ رہی ہیں یہ ریفرنس پہلے شرجیل میمن صاحب کا, یہ کتنا آپ کو لگتا ہے کہ یہ فل آف ایویڈنس ہے؟ آپ نے ریفرنس سے تو نہیں یقینی طور پہ گو تھرو کیا ہوگا, لیکن کتنا امپورٹنٹ ہے سندھ کے سیاسی ماحول میں اوور آل یہ ریفرنس آنا شرجیل احمد صاحب کے خلاف؟ بہت شکریہ سیفان. دیکھیے اس وقت سیفان جو آئے دن ہر روز ایک نئی چیز, ایک نیا کیس, نئے نام ہمیں سننے کو مل رہے ہیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی کرپشن کے الزامات ہیں, بڑا کھربوں کی کرپشن ہے, زمینوں پہ قبضے, بہت دوسرے حوالے سے ان کا کہیں نہ کہیں کرپشن میں نام. شرجیل میمن کا پہلے بھی ہم نے پروگرامز کیے ہیں, اور پہلے جو ان کے پر کرپشن تھی, زمینوں پر قبضے تھا, اور ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں جو کرپشن تھی وہ بڑا اربوں کا تھا. پھر ہم نے دیکھا ان کو آرام سے بیل بھی مل گئی, جب تک وہ آ رہے تھے پروڈکشن آرڈر تھا ان کا, اور اسمبلی میں تو اسٹک تھی, چلنا بھی ان کا محال تھا. جیسے بیل ہو گئی تو ہم نے دیکھا کہ وہ ان کی بیماری چلی گئی, وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے. اب پھر ان کی 2 بیویوں کا سامنے آیا ہے, ریفرنس ڈال رہے ہیں. بس ریکویسٹ یہ ہے ہماری, ایک ہی ہمارے پاس یہ نیب جو ہے ایسا ادارہ ہے جس پر اب بہت زیادہ سب کی امیدیں آ گئی ہیں کہ آپ بے شک کریں, لیکن منطقی انجام تک پہنچائیں. خدارا ایسا نہ ہو کہ کچھ عرصے کے بعد منطقی انجام والی بات پہ تو ہم ابھی ڈیبیٹ بھی کر رہے تھے یہاں پہ, لیکن دوسری بات یہ کہ مراد علی شاہ صاحب نیب میں پیش نہیں ہوئے ہیں. اب وہ شاید کہتے ہیں کہ انہیں لیٹ ملا ہے سوال نامہ, ٹھٹا شوگر مل اور دادو شوگر مل جو انہوں نے بیچی ہے بڑے تھرو اوے پرائسز پہ انہوں نے اٹھا کے دے دی ہے اومنی گروپ کو, جو ان پہ الزام ہے ایز فائنانس منسٹر. تو یہ نہ پیش ہونا کیا انہوں نے سگنل دیا نیب کو آپ کے نزدیک کہ مجھے گرفتار کر لو, یا کیا؟ ابھی ہم فائر صاحب سے بھی بات کر رہے تھے بریک میں, کیا آپ کے نزدیک کیا یہ بات ہے؟ ہاں دیکھیے, ہم سی ایم مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ زیادہ تر جو ہمیں یہاں اسمبلی میں تقریریں کر کے سناتے رہے کہ میں دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر جس طرح مؤدبانہ انداز سے وہ اپنی اسپیچز کرتے رہے, اس میں کہتے رہے کہ میں قانون کا بہت احترام کرتا ہوں, اور ہمیں ڈانٹ کے اس طرح
کہ آپ کو قانون کا پتہ نہیں ہے، آپ کو رولز کا پتہ نہیں ہے، رولز پہ چلنا چاہیے، قانون پہ چلنا چاہیے تھی بالکل. لیکن اب جب قانونی طور پر ان کو وہاں جانا ہے، حاضری دینی ہے، لیکن وہ اس سے ادھر ادھر لیٹر لکھ کر کے میں نہیں پا رہا یا میں جس حوالات دیر سے ملے ہیں. حالانکہ یہ بھی ایک چیز سامنے آئی کہ کوسچنر تو بہت پہلے مل گیا تھا. تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایکسپیکٹیشن سب کی یہی تھی کہ یہ دو جو کیس ہیں شوگر ملز والے یہ بڑے مضبوط ہیں، اور ان میں ایکسپیکٹیشن سی ایم کی گرفتاری کی تھی جو مختلف حوالوں سے ہم سن رہے ہیں، لیکن وہ نہیں جا رہا ہے. اور زیادہ تر گرفتاریاں ہیں وہ اسلام آباد سے ہوئی ہیں. آپ نے دیکھا خوشی شاہ ہیں، فریال ٹالپور، آصف زرداری اور بہت سارے. تو یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے. اب دیکھیں لیٹس سی کہ کب جاتے ہیں. ایک بات اور سندھ اسمبلی میں نصرت صاحب بتاتی جائیں، کیا اگر مراد علی شاہ صاحب گرفتار ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی کہتی ہے نیا وزیر اعلیٰ نہیں آئے گا، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کوئی فارورڈ بلاک یا کیا کچھ نئی سیاسی منظر نامے میں تبدیلی کوئی متوقع؟ دیکھیے جی، بالکل آگے کے لیے جو تیاریاں ہیں یا فارورڈ بلاک کی بات ہے وہ تو ہے. ان کے اپنے ہی لوگ جو ہیں کافی جب رابطے میں ہیں وہ خود سمجھ رہے ہیں کہ پارٹی جو ہے وہ بہتر بہتر ہو چکی ہے. لیڈرشپ جب گرفتار ہے، اور بلاول زرداری کے بھی پے در پہ کس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، عجیب قسم کے وہ بیانات دیتے ہیں. کبھی سندھو دیش کا کہہ دیتے ہیں، کبھی پانی زیادہ آتا ہے تو یوں ہوتا ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ کتوں کے کاٹنے پر بھی انہوں نے کس طرح کے بیانات دیے کہ اگر ویکسین نہیں ہے تو ان ماں باپ کا قصور ہے یا ان کو ٹائم پر نہیں پہنچ. عجیب ایک لیڈرشپ کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. وہ اس طرح کے بیانات دے کر سندھ والوں کو کے دلوں کو نا تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو اس طرح کے حالات کو دیکھتے ہوئے ان کے اپنے جو سینئر بیٹھے ہوئے ہیں، جن دیالے جنہوں نے زندگی دی اپنی پارٹی کو، ان کو سائڈ میں کر کے نئے نئے ٹھیکیداروں کو جنہوں نے کانٹریکٹس پہ ان کو بڑی کمیشنیں دی، وہ آ کر اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جن کو رتی برا کچھ پتا نہیں ہے، نہ رولز کا کچھ پتا ہے، نہ اپنے اداروں کو وہ صحیح طرح سنبھال پا رہے ہیں. اداروں میں ان کی کارکردگی دیکھیے لیکن وزارتیں دی میں. یہ ساری چیزیں دیکھیے تو فارورڈ بلاک تو تبھی بنتے نا سیفان، جب اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہ کرو، پچھلے جیالوں کو جنہوں نے زندگیاں دے دی اور نئے نئے لوگ جو آپ کو زیادہ پیسہ پہنچائیں، کمیشن پہنچائیں، ان کو آپ دیں تو پھر فارورڈ بلاک بنتے ہیں. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور سندھ کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ جنہوں نے کھربوں روپے کھائے کہاں گئے. دیکھو ابھی دیکھا آپ نے قائم خانی کے گھر سے اتنا پیسہ ملا، اتنا پیسہ کی چیزیں نکل رہی تھی، جس کا واش روم اتنا بڑا جس میں بیڈ رومز رکھے ہوئے اور جو اس کی تجوریاں کھولی. سیفان یہ پیسہ وہ بندہ کہاں لے جاتا؟ قبر میں لے جائے گا. یعنی یہ تو کرپشن ہے ہماری. یہ ایک اس سے کڑی ملے گی. آپ دیکھیے گا جیسے جیسے ان کے گھروں میں جائیں گے گھسیں گے، جیسے بھی آپ خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کہتے ہیں کہ یہ میری اس نام پر پراپرٹی، تو اپنے نام پر بھی اتنی پراپرٹی کہاں سے آ گئی؟ جن کی اپنے اگر ایسٹ دیکھے جائیں سیاست میں آنے سے پہلے تو کیا تھے؟ میٹر ریڈر نا. اور ان کے زمینیں نہیں تھی، کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا. اتنے بڑے بڑے بینگلورز، اتنی بڑی بڑی فیکٹریاں، تاج محل ہوٹل. بھائی مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم بھی تیسرا کیا آخر کون سا ایسا تنخواہ 40,000 سے بڑھ کر 70,000 سے بڑھ کر 1 لاکھ اور کیا ہوتا ہے؟ فنڈ ملتے تو اس کا مطلب ہے فنڈ کھا لیے جاتے ہیں، فنڈ نہیں ہوتے. ایگزیکٹلی صحیح بات ہے. خواجہ صاحب آپ نے دیکھا تھا باتھ روم میں بھی بیڈ روم تھے اس کے. یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ باتھ روم میں بیڈ لگانا کیا مطلب. میں کافی لوگوں سے پوچھا ہے. اچھا آپ نے پوچھا، آپ نے فون بھی لگائی اس پہ. میری سمجھ میں نہیں آ رہا نا کہ بھئی باتھ روم میں بیڈ لگانے کا کیا ٹرک ہے. پھر وہ مجھے کسی نے کہا کہ نہیں سر یہ واٹر بیڈ ہوگا. تو واٹر بیڈ بھی جو ہے وہ بیڈ روم میں ہوتا ہے، باتھ روم میں تو نہیں ہوتا. شمانی صاحب سے بھی ہم شامل کریں گے تفتیش میں یہ پوچھا جائے تاکہ ہم لوگوں کے لیے بھی رہنمائی ہو کہ ہمارے باتھ روم خالی پڑے ہوئے ہیں، شاید کوئی بیڈ ویڈ نہیں تو گدا ہی لگا لے. ہمیں پتا چل جائے مطلب پتا تو چلے کہ اس کی افادیت کیا ہے. بیڈ روم میں یا باتھ روم میں بیڈ لگانے کی افادیت قائم خانی صاحب سے پوچھنی چاہیے. یہ واقعی عقلمند آدمی ہے، اور اگر نائب والوں کو تفتیش میں پتا چلے تو میری درخواست ہے کہ وہ ذرا اخبار میں دے دیں تاکہ ہمارے جیسے لوگ کے علم میں اضافہ ہو جائے اور ہم بھی کوئی بیڈ باتھ روم میں لگانے کی کوشش